میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وقت اتنا گزر چکا ہے کہ قرآن شریف بالکل قریب آ گیا ہے۔ ابھی اشرف میاں سے آپ سن رہے تھے سب باتیں، اور آپ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا جو کچھ ہم لوگوں نے ہم سے بن پڑا وہ ہم نے کیا۔ درگاہ شریف میں آپ جائیں تو وہاں بھی ہم نے بہت خدمت انجام دی۔ میں کیا ہوتا ہے، یہ سب ان کا کرم تھا جو اس قدر جلدی سے کام ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک ٹین پڑا ہوا تھا، اور میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرے کہ یہاں پر لینٹر پڑ جائے۔ اب اس مسجد کی میں نمازیوں کی دگنی تعداد آ سکتی ہے جو اوپر پڑے گی نماز۔ مسجد کشادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو کشادہ کر دے۔ ہم بہت سے لوگ بیگھے اور بسوے اور ان کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ اتنے بسوے کا وہ ٹکڑا ہے اور اتنے گز کا وہ پلاٹ ہے۔ ایسے زمینوں کو ایسے مت یاد کریں، زمینوں کو یہ یاد کریں کہ کل ہماری 6 فٹ لمبی اور 3.5 فٹ چوڑی، یہ ہماری آخری زمین ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمیں کہاں رکھ کے آئیں گے۔ تو اللہ اور رسول کا ذکر برابر کیا کریے۔ ہمارے والد ماجد علیہ الرحمۃ والرحمان، انہوں نے ہم سب کو نصیحت دی بٹھال کے، اور شاید جس دن حدیث شریف کی اجازت دی اسی دن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا بیٹا کبھی پیری مریدی کا دھندا مت کرنا، اور پڑھ لکھ کے اپنے ٹھکانوں پہ رہنا۔ تو ان کی دعا ایسی مقبول تھی، اور میں آج جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت ان کا احسان مند ہوتا ہوں۔ جب ہم لوگ البرکات بنانے چلے تھے تو ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ البرکات ماہرے میں اچھا رہے گا یا علی گڑھ میں؟ تو انہوں نے 3-4 منٹ ایسے سر کر کے بیٹھے رہے، اس کے بعد آ کے کھولی اور کہا کہ علی گڑھ میں اچھا رہے گا۔ اور اب ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں۔ اگر ماہرہ ہم کسی کو بلانا چاہیں، پروفیسر کو یا سائنٹسٹ کو، تو وہ سب رستہ پوچھے گا کدھر ہے کیا ہے، اور پھر کہہ دے گا کہ بھائی اسی دن میری سالی کا منگنی ہو رہی ہے، میں نہیں آ سکتا، یا اسی دن میں اپنی ٹانگ توڑ لوں گا، میں آ نہیں سکتا۔ لیکن علی گڑھ ایسا شہرت یافتہ ملک ہے کہ وہاں اس کو سب اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اور اس پہ ٹیپ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی گڑھ کہاں ہے، اس کا رستہ کیا ہے۔ جو حالات آج کل چل رہے ہیں، اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا انعام ہمارا ایمان ہے کہ جس گھڑی، جس گھنٹے، جس منٹ، جس سیکنڈ پہ لکھی ہے وہ آئے گی، اور جتنے بجے آنی ہے وہ آئے گی، اور جس کے ہاتھوں آنی ہے وہ بھی آئے گی۔ تو اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پکے مسلمان ہیں، اور ہماری جو تقدیر جو ہماری لکھی جا چکی ہے، تقدیر تو لکھ دی گئی پہلی دن، تو اس میں اگر ہمارا لکھا جس طرح کا انتقال تو ویسے ہی ہوگا۔ تو دیکھیے اس کام کی شروعات ہو گئی آج سے۔ بیچارے بیٹھے رہے جاڑے میں تقریباً 11 مہینے، آج معاہدہ ہو گیا۔ تو سب چیزوں کا خالق و مالک اللہ جل جلالہ ہے، اور اس کے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کن ہو جا، فیکون، اور ہو گئی۔ ہم لوگوں کو چھوٹا سا کمرہ بنانا پڑتا ہے تو اس میں سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ صاحب اینٹیں کتنی آئیں گی، بالو مجدور کتنا آئے گا، لوہا کتنا آئے گا، کیسے بنے گا، کیا ہوگا۔ لیکن وہ تو صرف کن کہتا ہے، کن فیکون کہہ دیا اور ہو گئی۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی کب سے ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو وہ ہے، اس کے سب سے چہیتے بندے ہمارے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے واقف کار ہیں۔ ایک دفعہ وہ حاضر ہوئے سرور کونین کی بارگاہ میں،
اور سرکار نے پوچھا عمر جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سال برس کا تو حساب جانتا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک تارہ وہاں نکلتا تھا 70,000 سال کے بعد، اور اس تارے کو 72,000 بعد ہو گئے، لیکن اب سے وہ تارہ نہیں نکلا۔ تو سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ وہ تارے ہم ہی تو تھے، آسمان کی قندیلوں میں تھے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ ان کا کتنا مرتبہ ہے یہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے عقل و فہم سے دور ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے۔ ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے حاضر و ماضی سب ان کو سب باتیں بتا دی گئی، اور ہم ان کی امتیوں کو ان کا سہارا بنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب شری لنکا میں اتارے گئے اور اماں حوا جو ہے جب جدے میں اتاری گئی تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور اپنی لغزش کی معذرت کی انہوں نے۔ تو اماں حوا سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ معاملہ کیسے آیا ہماری رہائی کا؟ تو انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتی۔ تو حضرت آدم نے بتایا کہ میں روتا تھا، پھر ایک دن میرے ساتھ یہ واقعہ مجھے سنایا گیا، اس لیے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں، اور اپنے رب کی شکر گزار تم بھی رہو۔ 1443 سال ہو گئے، اور جو ہمارا آقا 43 سال پہلے بتا کے گئے اس وقت پہ وہ چیزیں سب دیکھ لیجیے آپ۔ کہہ کے گئے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی مگر ننگی دکھائی دیں گی، اور ایسے جوڑے بنائیں گی کہ اس میں چڑی آگے بیٹھ جائے۔ تو ان گنہگار آنکھوں نے دیکھ لیا، اور گھر گھر ناچ گانے ہوں گے۔ تو میں ایسے تھا شاید 10-12 سال کا، تو میں نے والد سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا بیٹے اب دیکھ لو ٹیلی ویژن کہیں کیوں چاہو دیکھو، اور اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب وہ فرما گئے وہ سب باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے جب ہمارا رسول جلوہ افروز ہوگا۔ تو سب مخلوق پریشان ہو کے حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت نوح کے پاس جائے گی، حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ تو ہر جگہ سے اس سے کہے گی ہماری سفارش کریے رب کی بارگاہ میں۔ تو سارے نبی اور رسول کہہ دیں گے لیس من اہلک، میں نہیں جانتا۔ پھر جب پہنچے گی حضرت عیسیٰ کے پاس، کہے گی کہ ہماری مدد کیجیے، ہم پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم جاؤ اس آخری رسول کے پاس، جاؤ جو شفاعت کے تاج کا مالک ہے۔ تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، اور کہے گی آج ہم بہت پریشانی میں ہیں، ہماری چھٹکارا دلا دیجیے۔ سرکار فرمائیں گے میں ہوں نا، میں ہوں، میری ہوتی تمہیں کیا بقیت کی فکر ہے، اور سجدے میں گر کے بس دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تمہاری ہم نے بہت مخلوق پاس جس نے شرک کیا، یعنی اللہ میں شریک کیا، اس کی تو معافی دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ وہ محمد بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر شفاعت کی کرسی پر سرکار تشریف فرما ہوں گے۔ وہ کہیں گے انا لہا، ارے میں ہوں تو کیوں فکر کر رہے ہو؟ پھر ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی جو لکھا ہے وہ ہوگا، اس میں 1 ملی میٹر نہیں ہٹ سکتا، لیکن اپنے حوصلے کے ساتھ رہو۔ کوئی 10-5 سال کے تھوڑے ہی ہیں، 15-20 سال کے تھوڑے ہی ہیں، ہم تو آدیواسی ہیں، 1443 سے ہی پہلے کے ہم ہیں۔ تو بھائی
اللہ کے رسول سے اپنا تعلق جوڑے رکھیے. ہم کہیں کر کے گناہ سوچنے سے حوصلہ ہو جاتا ہے. یہ سب وقت گزر جائے گا. ہر دن کے بعد رات اور ہر رات کے بعد دن آتا ہے. کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کی صبح نہ ہوئی ہو اور کوئی ایسی صبح نہیں ہے جس کی رات نہ نہیں ہو. تو جو اللہ کے رسول سے اپنی غلامی کا دامن جوڑے رہے گا اس کا سمجھیے معاملہ کلیئر ہے. ہم لوگ جو شجرے آپ نے پڑھے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے ان 7 باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. شجرے پڑھیے گا تو بس ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جن کا وہ گناہ اتنا بڑا ہو کہ ختم کیے ہوئے ختم نہ ہو. انشاءاللہ کل ہمارا ملاقات ہوگی. اب میں فاتح قل شروع کرتا ہوں.